زارا کے اندر سناٹے بھرنے لگے تھے، اسے اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو زارا کو اتنی اذیتیں نہ سہنا پڑتی۔ اپنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ بے پناہ تکلیفیں جھیل رہی تھی۔ اس کے سگے رشتوں نے ہی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ زارا جانتی تھی وہ لاوارث ہو چکی ہے، وہ خاندان والوں کی مرضی اس کے ساتھ جو اشر کریں، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ حالانکہ ان کو ظلم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اگر وہ زارا کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے اور اس کا ساتھ دیتے تو زارا کا سب کچھ انہی کا ہونا تھا، مگر انہوں نے زور زبردستی کر کے زارا سے سب کچھ چھینا مناسب سمجھا۔ زارا کی خود اعتمادی ختم ہو چکی تھی، اب وہ چھوٹی چھوٹی بات پر سہم جایا کرتی تھی۔ ذرا سی تکلیف پر اس کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی۔ اس وقت بھی خود پر مسلط ہونے والے زبردستی کے فیصلے نے زارا کو رنجیدہ کر دیا۔ جو کہ تھوڑی آس اور امید باقی بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ باہر آ جاؤ بنو، تمہیں مایوس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے، مگر تم کون سا دوسرے گھر بیاہی جاؤ گی؟ شادی کر کے بھی تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، تو ایسا دلہنا پا خود پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانتی بھی ہو اتنا بڑا گھر اور اس کی ذمہ داریاں مجھے اکیلی سے تو نہیں اٹھائی جائیں گی۔ وہ مہارانی تو امید سے کیا ہوئی، بستر سے نیچے نہیں اترتی۔ اللہ جانے کون سا انوکھا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے۔ ایک ہم تھے اپنے زمانے میں 8 بچے پیدا کر لیے، مگر مجال ہے جو کبھی رتی بار بھی سکون کرنے کا موقع ملا ہو۔ ہمیں تو ٹک کر بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، اور آج کل کی لڑکیاں ہر کام اپنی مرضی سے کر کے بھی راضی نہیں ہوتی۔ ایک تم وہ شادی کا نام کیا اٹھا، تمہارے تو آنسو ختم نہیں ہو رہے۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی میں نے یہ رشتہ ختم نہیں کیا۔ ان کی بات کی لاج رکھ کر تمہیں اپنی بہو بنا رہی ہوں۔ بھلا میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ مگر تمہیں دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے تم پر ظلم کر دیا۔ میرا بیچارہ بچہ تمہارے لیے قربانی دے رہا ہے۔ باہر آؤ، نہیں ہوگا رنگ خراب، شادی سے پہلے فیشل کرا لینا۔ زارا خود پر ہونے والے ظلم پر ماتم منڈانے میں مصروف تھی، جب دڑام سے دروازہ کھول کر بڑی خالہ اندر داخل ہوئیں اور اپنی پاٹدار آواز میں بنا سانس لیے بولتی چلی گئیں۔ ان کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ خالہ کی بات پر زارا نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، جو زبردستی اپنے نکمے آوارہ بیٹے کو اس کے سر پر تھوپ کر احسان جتا رہی تھی۔ کہنے کو وہ زارا کی سگی خالہ تھی، اس کی ماں کی سگی بہن، مگر غیروں سے بھی زیادہ برابر تعاون کر رہی تھی۔ ان کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ زارا ان کی بانجی ہے۔ زارا اچھی طرح جانتی تھی اس کے والدین نے اس کا رشتہ خالہ کے نکمے بیٹے کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ بابا تو ان لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، مگر اب وہ لوگ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، تو خالہ کی مرضی تھی، وہ کوئی بھی بات مرحومین کے سر پر ڈال کر اپنی من مانی کرتی۔ خالہ صرف اور صرف زارا کی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی۔ انہوں نے چالاکی سے زارا کو اس طرح گھیرا کہ وہ ان سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکی اور ان کے آگے دبتی چلی گئی۔ اس فیصلے پر بھی مجبوراً سر جھکا لیا۔ 15 روز بعد شادی تھی اور خالہ چاہتی تھیں کہ زارا اب بھی نوکروں کی طرح گھر کے کام کاج کرے۔ خالہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مگر خالہ ان سے کوئی کام نہیں کراتی تھی۔ چھوٹی بہو حاملہ ہوتی بستر سے لگ گئی تھی۔ زارا نے آنسوؤں سے تر اپنا چہرہ بے دردی سے رگڑ ڈالا اور مردہ قدموں سے چپل گھسیٹتی کچن کی طرف چل دی۔ جو اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی دیر کی اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس کا ہونے والا شوہر ذرا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ جب سے زارا کی بات طے ہوئی تھی، زارا بہت سہم گئی تھی۔ ندیم کا مزاج بالکل قابل برداشت نہیں تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس سارا دن فرما برداری کے نام پر ماں کی چاپلوسی کرتا تھا، کیونکہ کمائی خالہ کے ہاتھ میں آتی تھی۔ خالہ کو خوش کرنے کے لیے ندیم چھوٹی سی بات پر زارا کو ذلیل کر دیتا۔ اس نے ابھی سے زارا کو سنا دیا کہ تم نے ہر حال میں میری ماں کو خوش کرنا ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں فارغ کر دیا تو تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اگر ہم نے تمہیں اکیلا کر دیا تو یہ دنیا تمہیں نوچ ڈالے گی۔ زارا بہت خوفزدہ رہنے لگی۔ ابھی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور ندیم نے رنگ ڈنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ جانے شادی کے بعد وہ اس کا کیا اشر کرتا۔ زارا بہت روتی تھی، اب وہ ایسی زندگی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، اور ندیم جیسا شوہر تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بابا کتنے اچھے تھے، سلجھے ہوئے دھیمے مزاج والے، عورت کی عزت کرنے والے۔ اس کو اپنے بابا جیسا ہی شوہر چاہیے تھا، مگر ایک دم سے حالات نے پلٹا کھایا۔ زارا کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ ندیم اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ جب سے گھر آیا تھا، آتے جاتے زارا کو عجیب نظروں سے گھورتا اور زارا پر
दूना जमा कर काम करवाता था। अब तो नदीम के रवैये और हरकतों ने ज़ारा को परेशानी में मुब्तला कर रखा था। बिना निकाह के वो ज़ारा पर हक जमाता और घटिया हरकतें करने की कोशिश करता। बाकी घर वाले भी नदीम के इशारों पर चलने लगे थे, क्योंकि नदीम करोड़ों की जायदाद का मालिक बनने वाला था। और ये पट्टी उसे खाला ने पढ़ाई थी। एक रोज़ ज़ारा खाला की चाय बनाकर उस कमरे में देने गई तो दरवाजे पर ही अपना नाम सुनकर रुक गई। खाला नदीम से कह रही थी, देख नदीम, तेरी शादी हो रही है। मैंने ज़ारा पर तुम्हारा रोब जमाया है कि मेरा बेटा लाखों में एक है और उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं। ये भी कि ज़ारा अगर अकेली पड़ गई तो ज़माना उस पर थूकेगा भी नहीं। 17 साल की मासूम बबूसी लड़की है। मेरी बातों से डर गई, मगर तुम्हें पता है अपना, ना तुमने कभी टिक कर काम किया, ना तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की, बस आवारा गर्दी में अपनी ज़िंदगी हराम कर ली। तुमसे छोटा भाई पढ़ लेकर नौकरी पर लग गया, अब देखो खैर से बच्चे का बाप भी बनने वाला है, मगर तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी संजीदगी से नहीं सोचा। ये तो अल्लाह का करम हुआ, तुम्हारी लॉटरी लगी। ज़ारा के वालिदैन चल बसे, बर वक्त हमें मालूम हो गया और हमने ज़ारा को काबू कर लिया, वरना तो इतनी काबिल लड़की, हसीन और करोड़ों की जायदाद की मालिक के लिए बेहतरीन रिश्तों की लाइनें लग जाती। अब मेरी बात कान खोलकर सुन, ज़ारा को हर सूरत काबू रखना, कभी भी सर उठाकर जीने न देना, और जितना जल्दी हो सके उससे जायदाद के कागजात और कैश बुक का मालूम करना। जाने किधर छुपाया मेरे बहनोई ने, जब से आई हूँ पूरे घर की तलाशी ले ली, मगर कागजात मिल ही नहीं रहे। बस तुम ज़ारा को दबा कर रखना, सोने की चिड़िया तुम्हारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। तुम्हें बिना मेहनत के इतना पैसा मिल जाएगा, तुम भी तो यही चाहते थे। मेरा ये एहसान कभी मत भूलना, ये सब कुछ मेरी वजह से मुमकिन हुआ है। ऐसा ना हो पैसा मिलते ही दीदों का पानी मर जाए। खाला की बातें सुनकर ज़ारा के सर पर आसमान गिरा था, और इतनी गिरी हुई औरतें होंगी ज़ारा ने कभी नहीं सोचा था। तकलीफ से ज़ारा का बुरा हाल था, उसे कुछ समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे, मगर वो खामोश थी। उसने लोगों से झगड़ा मूल लेने की कोशिश नहीं की और खामोश रही। दिन पर लगाकर उड़ते चले गए। शादी के दिन करीब आ गए। खाला ने पूरे खानदान को निकाह पर मदो कर रखा था। वो अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर रही थी, मगर अचानक से जाने ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन पहले खाला ने निकाह का प्रोग्राम तय कर लिया। ये सुनकर ज़ारा के होश उड़ गए। खाला चाहती थी रुखसती से पहले निकाह कर दिया जाए, शायद इन्हें खौफ लाक था कि खानदान के बाकी लोग आकर ज़ारा को बहका ना सकें। खाला ने ये फैसला बहुत अचानक किया था। उस वक्त ज़ारा किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। जब खाला की बेटी किचन में आई और बदतमीज़ी से बोली, जाओ मोहतरमा, कमरे में जाकर निकाह की तैयारी करो, खाना मैं बना लूँगी। अम्मा को भी क्या सूझी, अचानक निकाह का शोशा छोड़ दिया। अच्छी भली बैठकर मीनी की ओर पैडी की ओर कर रही थी। ज़ारा को किचन से जाने का बोलकर वो बेदिली से खाना बनाने लगी, जबकि ज़ारा का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वो लड़खड़ाते कदमों से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इशा की नमाज के बाद निकाह खाने आना था, नमाज भी अभी 2 घंटे बाकी थे। ज़ारा को जो कुछ भी करना था इस थोड़े से टाइम में करना था। घर के बाकी अफराद निकाह की तैयारियों में लगे थे, इसलिए किसी ने भी ज़ारा की तरफ आने की जहमत गुबारा नहीं की। फिर जब मौलवी आया तो खाला ने अपने बेटियों को भेजा कि ज़ारा को ले आओ ताकि निकाह की रस्म अदा की जाए। खाला बहुत पुरजोश थी, अनकरीब उनकी दिली मुराद पूरी होने वाली थी। नदीम की बादशाहें भी कानों तक चढ़ी हुई थी, वो सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। जब खाला की बेटियां बुखलाई हुई वापस आईं और कहने लगी, अम्मा ज़ारा कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही, हमने बहुत बजाया मगर वो बाहर नहीं आई। उनकी बात पर खाला से पहले नदीम छलांग मारकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। धड़ाधड़ ज़ारा के कमरे का दरवाज़ा बजाया और गज़बनाक लहजे में बोला, सीधी शराफत से कमरे का दरवाज़ा खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा आज मूड बहुत अच्छा है, बेहतर होगा तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो, बाहर आ जाओ, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहा है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन उन लोगों को कमरे का दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। और जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि ज़ारा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। ज़ारा का बाप शहबाज खान अमीर और मुअज़्ज़ज़ घराने से तल्लुक़ रखता था। यूनिवर्सिटी में उसे अपनी क्लास की गरीब मगर सुलझी हुई खुददार लड़की पसंद आ गई। शहबाज पहली नज़र में इस लड़की आमना पर दिल हार बैठा। उसने वायदा कर लिया कि अपनी पढ़ाई से फारग होते ही वो अपने घर वालों को आमना के घर भेजेगा और उसे अपने दुल्हन बनाएगा। शहबाज अमीर ज़्यादा होने के बावजूद भी बिगड़ा हुआ नहीं था, ना उसमें कोई बुरी आदत थी
اور ایسا لڑکا آمنہ کو اپنانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ آمنہ کو اپنی خوش قسمتی پر ناز ہونے لگا۔ اس نے شہباز کی بات پر یقین کر لیا، لیکن جب شہباز نے اپنے گھر میں شادی کی بات چھیڑی تو اس کے والدین پر بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئے۔ وہ ایک معمولی گھرانے کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے شہباز کا رشتہ اپنے خاندان میں طے کر رکھا تھا، مگر شہباز نے وہ رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی ضد پر اڑ گیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف آمنہ سے۔ تب شہباز کو دھمکانے کے لیے اس کے والد نے دھمکی دی، اگر تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا اور کبھی بھی تمہیں گھر نہیں آنے دوں گا۔ ان کا خیال تھا دھمکی سن کر شہباز دبک جائے گا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ دھمکی سن کر شہباز نے اسی وقت گھر چھوڑ دیا اور اپنے فلیٹ میں جا کر رہنے لگا۔ شہباز CSS کا لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ ڈگری ہاتھ میں آتے ہی شہباز کو نوکری مل گئی، وہ کسٹم آفیسر بن چکا تھا۔ اس کے بعد شہباز نے اپنے دوست کے والدین کو آمنہ کے گھر بھیج کر رشتہ مانگا تو اتنے امیر گھرانے سے آیا رشتہ آمنہ کے والدین نے فوراً قبول کیا۔ آمنہ کو پا کر شہباز بہت خوش تھا، وہ آمنہ کو بہت پیار سے بیاہ لایا تھا۔ آمنہ کی وجہ سے شہباز اس کے گھر والوں کو بھی عزت احترام دیتا تھا، مگر شادی کے کچھ وقت بعد اسے احساس ہو گیا اپنے گھر میں صرف آمنہ ہی سلجھی، خوددار اور غیرت مند تھی، جبکہ اس کا باقی گھرانہ نہایت لالچی، جاہل اور عجیب قسم کا تھا۔ گالم گلوچ کرنا، عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھنا، پیسے پر رال ٹپکنا ان کا مشغلہ تھا۔ شہباز کو ان سے کراہت ہونے لگی۔ اس نے آمنہ سے کہا، تمہاری خاطر میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ آمنہ، اب چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے گھر والوں سے آنا جانا کم کر لو۔ مجھے ان کے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ تمہارا جب بھی دل کرے تم ان سے جا کر ملنا، مگر کبھی بھی ان لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت مت دینا، اور میں اپنے بچے کو وہاں نہیں جانے دوں گا۔ آمنہ ماں بننے والی تھی۔ شہباز کی ان سخت ہدایات پر پریشان ہو گئی، مگر دیکھا جائے تو شہباز ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آمنہ خود بھی اپنے گھر والوں سے ہمیشہ الگ رہی اور بس تعلیم پر توجہ رکھی، اس لیے اس نے شہباز کی بات مان لی، اپنے بہن بھائیوں کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹی دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ اب وہ بھی پیسوں میں کھیلیں گی، اس بات پر تلملا کر رہ گئے، مگر کچھ نہیں کہہ سکے۔ شہباز آمنہ کی فرمانبرداری پر پہلے سے بھی زیادہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اسے اپنے فیصلے پر اطمینان ہوا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو پیاری سی بیٹی سے نوازا جس کا نام زارا رکھا گیا۔ شہباز اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھا، مگر کبھی کبھار اپنے گھر والوں کی یاد بہت آتی تھی۔ اسے امید تھی کہ کچھ وقت گزرے گا تو اس کے گھر والے آمنہ کو قبول کر لیں گے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود بھی شہباز اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے والدین نے اس پر گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر رکھے۔ انہوں نے شہباز کو کبھی موقع نہیں دیا کہ وہ آمنہ کو اپنے گھر والوں سے ملوا سکتا۔ وقت گزرتا گیا، زارا نے جوانی کی دہلیز پار کر لی۔ وہ 17 سال کی حسین دوشیزہ بن چکی تھی۔ زارا کو اس کے ماں باپ نے بہت پیار سے پالا تھا۔ بے تحاشا لاڈ سے پلنے کے باوجود بھی زارا میں کوئی خرابی نہیں آئی تھی۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور رشتوں کا احترام کرنا جانتی تھی۔ زارا نے بچپن میں ایک ہی بار اپنے ننیال والوں کو دیکھا تھا، اس کے بعد اس کے باپ نے زارا کو ان سے ملنے نہیں دیا تھا۔ ایک روز زارا کے بابا بہت خوش تھے، انہیں گھر آنے کی اجازت ملی تھی۔ شہباز خان کے والدین نے تو صرف شہباز کو بلایا تھا، مگر شہباز اپنی بیوی کو بھی لے گیا، مگر ملاقات کی نوبت نہیں آئی اور راستے میں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدین کی موت نے زارا پر قیامت ڈائی تھی، وہ غم سے پاگل ہونے کو تھی۔ زارا کے والدین کی وفات پر اس کے دودیال والے نہیں آئے، جبکہ خالہ ماموں موقع پر پہنچ گئے اور تدفین کے بعد زارا کی بڑی خالہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اسی کے گھر رہنے لگی۔ زارا اس وقت بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی اور خالہ نے اسے یہ جذباتی سہارا دیا۔ اس نے زارا کو سینے میں بھینچ لیا اور یقین دلایا کہ وہ زارا کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ تب زارا اپنے دودیال والوں سے نفرت اور خالہ کے گھرانے سے محبت کرنے لگی۔ پہلی بار اپنے باپ سے شکایت ہوئی، اس کے ننیالی اتنے اچھے تھے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے، مگر بابا نے کبھی بھی انہیں عزت و احترام نہیں دیا، جبکہ ان کے اپنے خاندان والے جن سے ملنے کے لیے بابا ترستے تھے، انہوں نے آ کر بیٹے کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ زارا ہر وقت خالہ کی گوش میں دبکی روتی رہتی، اپنے ماں کی خوشبو محسوس کرتی تھی۔ اسی بات کا فائدہ خالہ نے اٹھایا
دھیرے دھیرے اس نے پورے گھر پر قبضہ کر لیا اور زارا کو کچھ اس طرح سے اپنی مٹھی میں جکڑا کہ زارا قید میں پڑی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ تب زارا پر اپنے ننیال والوں کی صلاحیت کھلی۔ خالہ لالچی عورت تھی، اس کی جائیداد کی لالچ میں اس کے گھر رہنے آئی اور پھر قبضہ بھی کر لینا چاہتی تھی۔ تو زارا کے باقی ماموں اور خالیں بھی یہی تھے کہ زارا کی جائیداد میں سے انہیں کچھ مل جائے، مگر زارا کی خالہ نے بہت چلاکی کے ساتھ اعلان کر دیا۔ آمنہ نے زارا اور ندیم کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اس لحاظ سے ساری جائیداد ندیم کو ملتی تھی۔ سب نے اس بات پر خالہ سے خوب لڑائی کی، زارا کو بھی ورگ لانے کی کوشش کی، مگر خالہ تیز تراری میں ان سے آگے تھی۔ انہوں نے سارے وقت میں زارا کو کسی سے ملنے نہیں دیا۔ جب ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے۔ زارا کو احساس ہوا تھا اس کا باپ ان لوگوں سے کیوں نفرت کرتا تھا، کیوں اس کی ماں بھی اپنے شوہر کی بات مانتی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ زارا ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے لاکھ پر فڑفڑائے مگر کچھ بھی نہ کر سکی۔ زارا کی خالہ بہت عیار عورت تھی، اس نے زارا کا باہر کی دنیا سے رابطہ مکمل ختم کر دیا، مگر زارا ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کے والدہ نے اسے زمانے کی اونچ نیچ بہت اچھے سے سمجھائی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ خالہ اور اس کی فیملی سے پنگا لینے کی بجائے سمجھداری سے کام لے۔ اس نے سب گھروں والوں پر یہی ظاہر کیا کہ وہ ان کی بات مان چکی ہے اور جیسے خالہ اسے کہتی وہ ویسا ہی کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر خالہ سے بچاؤ کی تدبیریں کر رہی تھی۔ جبکہ خالہ یہی سمجھی کہ زارا ان کے دباؤ میں آ چکی ہے، تبھی وہ زارا کی طرف سے بے فکر ہوگی۔ شادی کی بات طے ہونے سے پہلے زارا نے بابا کے دوست محمود انکل سے رابطہ کر کے مدد مانگی، مگر انکل محمود بیرون ملک میں تھے۔ انہیں اور تو کوئی سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے زارا کو اس کے ددیالی گھر کا ایڈریس دے دیا اور زارا سے کہا کہ وہ پہلی فرصت میں وہیں چلی جائے۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، زارا کا خیال رکھیں گے۔ انکل محمود کی بات پر زارا کا دل بجھ گیا تھا۔ وہ اپنے ددیال نہیں جانا چاہتی تھی۔ بھلا وہ لوگ اچھے کہاں ہو سکتے تھے جو اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی نہیں آئے۔ زارا نے سوچا کہ شادی سے پہلے وہ کوئی اور راہ ڈھونڈ لے گی، مگر جب شادی سے 3 دن رہ گئے اچانک خالہ نے نکاح کا بلا مچایا۔ تو زارا نے جلدی سے کمرے میں جا کر اپنا سارا زیور، بینک بیلنس اور گھر جائیداد کے کاغذات اپنے بیگ میں ڈالے اور باہر کی کھڑکی سے نکل کر بھاگ گئی۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا وہ اپنے ددیال چلی جائے۔ اپنے والدین کی موت کے بعد جب اس کی خالہ اس کے پاس رہنے آئی، تبھی زارا نے کمال سمجھداری سے اپنے باپ کے لاکر سے سارے کاغذات، زیورات، کیش بک اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے۔ اس کے باپ نے یہی سکھایا تھا کہ مشکل پڑنے پر کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اور باپ کی نصیحت پر عمل کرنا آج اس کے کام آیا تھا۔ زارا دھڑکتے دل کے ساتھ انکل محمود کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی۔ یوں تو زارا کا گھر بھی بڑا تھا، مگر وہ گھر تو بادشاہوں کی ملکیت محسوس ہوتا تھا۔ زارا منہ کھلے ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے زارا کو ٹوکا، کون ہو بی بی، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس کی بات پر زارا بولی، اندر جا کر بتاؤ، شہباز خان کی بیٹی زارا خان آئی ہے۔ زارا کی بات سن کر چوکیدار چونک گیا اور انٹرکام پر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر گزری جب ایک مرد تیزی سے دروازے پر آیا اور بے تاب سا زارا کو گلے لگا لیا۔ میری بیٹی آئی ہے، شکر تم نے آنے کی ہمت کر لی، ورنہ تمہارے باپ نے تو قسم کھا لی کبھی ہم سے رابطہ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ ایک بار آ جاؤ، تمہیں دیکھ کر بابا جان موم ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے، مگر وہ بھی ضد میں بابا جان پر گیا ہے۔ آؤ بیٹا پریشان مت ہو، میں آپ کا تایا ہوں، آپ کے بابا کا بڑا بھائی۔ زارا جو اکا بکا اس مرد کو دیکھ رہی تھی، ان کا تعارف پر زارا کی آنکھیں بھر آئیں۔ غم اور غصے سے زارا کو رونا آ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو میں کبھی نہ آتی، آپ سے اور آپ کے باپ سے ملنے کی کبھی چاہت نہ کرتی، مگر مجھے مجبوری میں آپ کے در پر آنا پڑا۔ اب بھی گزارش کروں گی کہ کچھ دن مجھے اپنے گھر رکھ لیں، پھر میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ زارا کی بات پر اس کے تایا ٹھٹ کر رک گئے اور لرزتے لہجے میں بولے، کیا کہہ رہی ہو بیٹا، کہاں ہے آپ کے بابا؟ میں تو اس کو بلوایا، ہم سب انتظار کرتے رہے، مگر شہباز نہیں آیا اور نہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا۔ تایا کی بات پر زارا چونک گئی، پھر بتایا وہ اس روز ملنے آ رہے تھے، مگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ماما بابا دونوں کی وفات ہو گئی۔ زارا کی بات پر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ جہاں سب زارا کے آنے پر اس کے استقبال کے لیے باہر آئے، بہت خوش ہو رہے تھے، اب سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔
انہیں تو لگا تھا شہباز آج بھی اپنی ضد پر اڑا ہے، اس لیے نہیں آیا، مگر نہیں جانتے تھے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ زہرا کے دادا دادی کا بہت برا حال تھا، باقی سب بھی بہت غمگین تھے، اتنے وقت سے اپنے شہزادے سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ وہ ملے بنا ہی دنیا سے چلا گیا۔ دادا نے زہرا کو سینے سے لگایا، روتے ہوئے زہرا سے معافی مانگی۔ وہ پچھتا رہے تھے، اپنے بیٹے سے ضد لگا کر اسے ناراض کر دیا۔ کاش بیٹے کی خواہش پوری کر دی ہوتی تو آج وہ اپنوں کے درمیان ہوتا، اور ان کے رونے دھونے سے زہرا کے دل کی کدورت مٹ گئی۔ اسے اب پتہ چلا کہ وہ لوگ تو زہرا کے والدین کی وفات سے انجان تھے، تبھی آخری رسومات کے لیے نہیں پہنچے۔ زہرا نے اپنے تایا کو خود پر بیتنے والی ساری کہانی سنائی تو وہ تڑپ اٹھتے۔ ان کے ہوتے ہوئے ان کے معصوم سی بھتیجی اتنی تکلیف جھیلتے رہی۔ انہوں نے زہرا کو تسلی دی اور کہا، فکر نہیں کرو، 2 دن میں تمہارا گھر خالی کرا دوں گا، مگر ہم چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ رہو۔ زہرا بھی تنہا رہنے سے گھبرانے لگی تھی، اور پھر جب سے وہ یہاں آئی تھی سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، زہرا کو بہت پیار اور عزت دی۔ زہرا کو لگنے لگا کہ وہ کوئی شہزادی ہے۔ اس نے تایا کی بات مان کر وہیں رہنے کی حامی بھر لی۔ سب زہرا کے فیصلے سے بہت خوش تھے۔ تایا نے اپنے بیٹے سے زہرا کا رشتہ کر دیا۔ تایا نے عدالت کے ذریعے نوٹس بھجوا کر زہرا کی خالہ کو بھی گھر سے نکلوایا، جو اب دکھ سے گھر بیچ کر فرار ہونے کے چکر میں تھی۔ اپنے والدین کو کھونے کا دکھ تھا، مگر اتنے چاہنے والے 2 دیالی رشتوں کو پا کر میں بہت خوش تھی۔